come back. بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی. میں نے پاک بھارت وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی، لیکن اب بھارت اور پاکستان اچھے اقدام کر رہے ہیں. اوول آفس دنیا کی طاقتور ترین جگہ ہے جہاں سے میں نے کئی اچھے اقدام کیے. میں نے در حقیقت 8 جنگیں رکوائیں، اس میں ایک اور بھی شامل ہو جاتی، لیکن روسی صدر پیوٹن جنگ روکنے میں زیادہ وقت لے رہے ہیں. India and Pakistan, I could go through the list, you know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start, and they're doing very well. The Oval Office, it's the most powerful place in the world. And we've done a lot of good with this office. I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب ہم غیر نیٹو اتحادی قرار دے دیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا سعودی عرب کے ساتھ اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں. سعودی عرب امریکہ میں $1 کھرب کی سرمایہ کاری کرے گا. سعودی عرب اور امریکہ کے تاریخی اور دیرینہ تعلقات ہیں. ہم اس دیرینہ تعلق کو اور زیادہ تقویت دیں گے. سعودی عرب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے. ایران بھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اعزاز میں عشائیہ دیا. سعودی ولی عہد نے خطاب میں بہترین میزبانی پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا 9 دہائیوں سے ہمارے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں. وائٹ ہاؤس عشائیے میں ایلان مسک اور کرسٹیانو رونالڈو بھی شریک تھے. I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally and signing a historic strategic defense agreement, which we just signed a little while ago. Today I said, any way you can up that? And he said, I am going to up that to $1 trillion. So he's investing $1 trillion into the United States. This week we're also signing exciting agreements on civil nuclear energy, critical minerals, and artificial intelligence, numbers that nobody's ever heard of before. Thank you, Mr. President, for the warm and great welcome that we have today. We feel home, and this relation started around close to 9 decades ago with Roosevelt and King Abdulaziz, who established the modern Saudi Arabia. Today it's a special day. We think the horizon of the economical cooperation between Saudi Arabia and the rest of America, it's bigger and wider in many areas. We've been signing a lot of agreements that are going to open the door to develop the relation deeper in many areas, and we're going to work on it. We believe the opportunities is huge, so we're going to focus on implementation and keep increasing the opportunities between our both countries. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وائٹ ہاؤس پہنچے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی پرتپاک استقبال کیا. صدر ٹرمپ نے بیرونی دروازے پر آ کر شہزادہ محمد بن سلمان کا خیر مقدم کیا. F-35 طیاروں نے سلامی پیش کی. صدر ٹرمپ نے ولی عہد کو وائٹ ہاؤس کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے لیے بڑے دفاعی پیکج کی منظوری دے دی. وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی دفاعی پیکج میں F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی بھی شامل ہے. سعودی عرب امریکہ سے 300 ٹینک بھی خریدے گا. معاہدہ طے پا گیا. سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان سول نیوکلیئر معاہدے پر اتفاق ہوا ہے. سعودی عرب اور امریکہ میں مختلف اہم شعبوں میں تعاون کے لیے اہم MOUs طے پا گئے. امریکہ اور سعودی عرب نے تاریخی AI MOU پر بھی دستخط کیے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیاں. 39 دہشت گرد مارے گئے. ISPR نے بتایا باجوڑ میں آپریشن کے دوران 11 خوارج ہلاک ہوئے. باجوڑ میں ہلاک دہشت گردوں میں خوارج کا سرغنہ سجاد عرف ابو ذر بھی شامل ہے. بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 12 خوارج ہلاک ہوئے. بنو میں ہی دواگاڑا پل پر دہشت گرد دیسی ساختہ بم نصب کرتے ہوئے ہلاک ہوا. ڈیر اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں سرغنہ عالم محسود سمیت 10 خوارج ہلاک ہوئے. شمالی وزیرستان میں 5 خوارج سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے. CTT باجوڑ اور ایلیٹ فورس کی مشترکہ کارروائی. CTT حکام کے مطابق خودکش حملہ آور کو سہولت کار سمیت گرفتار کر لیا گیا. خودکش بمبار افغان شہری اور سہولت کار کا تعلق باجوڑ سے ہے. دہشت گردوں سے اسلحہ، دستی بم اور دیسی IED بھی برآمد ہوئی ہے.
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں مودی سازشوں میں مصروف ہے، بھارت کو جنگ میں ہرایا تھا، یہ سازش بھی ناکام بنائیں گے۔ مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا آزاد کشمیر حکومت کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ عوام میں جائیں اور مسائل حل کریں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ماسکو میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم نے روسی وزیر خارجہ کا پرتپاک خیر مقدم اور شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے SCO اجلاس کے کامیاب انعقاد پر روسی وزیر خارجہ کو مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے پاک روس دو طرفہ تعلقات اور ان کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ میں آباد سکھوں کی تنظیم کے سربراہ سردار جسدیپ سنگھ جسی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستانی نژاد ریپبلکن اور مسلمز آف امریکہ نامی تنظیم کے سربراہ ساجد تارڑ اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے پاکستان آمد پر سردار جسدیپ سنگھ جسی کو خوش آمدید کہا۔ ان کا کہنا تھا پاکستان آنے والی سکھ برادری کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ پاکستان سکھ برادری کے مقدس مقامات اور گرودواروں کی دیکھ بھال اور یہاں ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی ملک کی ترقی و خوشحالی اور اس کا نام روشن کرنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سردار جسدیپ سنگھ جسی نے میزبانی اور سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ پاکستان پر سردار جسدیپ سنگھ جسی اور ساجد تارڑ کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی۔ نیٹلی بیکر نے اسلام آباد دھماکے کی مذمت اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گرد عدالت کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، سیکیورٹی کی وجہ سے اندر نہ جا سکے۔ حملے سے جڑے تمام کردار ٹریس کر لیے گئے ہیں، سہولت کار گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا مذاکرات اور دہشت گردانہ حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دوستی اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شامل کریں گے بریک۔ ساتھ رہیے گا۔ علیمہ خان، نورین نیازی اور عظمیٰ خان کو چکری انٹرچینج پر رہا کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں موٹر وے سے لاہور روانہ ہو گئیں۔ پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو اڈیالہ جیل کے قریب تحویل میں لیا تھا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے آئینی ترمیم کے خلاف ایک ہی نوعیت کی درخواستوں پر سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا، جس کے سربراہ جسٹس صداقت علی خان ہوں گے۔ دیگر ارکان میں جسٹس جواد حسن اور جسٹس سلطان تنویر احمد شامل ہیں۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا۔ اس ترمیم سے سپریم کورٹ کمزور ہوئی۔ یہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ 27ویں ترمیم کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم عوام کے حقوق پر حملہ ہے۔ آئین بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ جھوٹ اور فریب پر مبنی کسی ترمیم کو نہیں مانتے۔ ملک میں بربریت کا راج ہے، جھوٹ کا راج ہے، فریب کا راج ہے، عدلیہ پر حملہ ہوا ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق پر حملہ ہوا ہے۔ آپ کے میرے جان مال عزت چادر چار دیواری سب کو لوٹ لیا گیا ہے۔ ہم اس تاریکی کو نہیں مانتے۔ ہم ایک نئی صبح طلوع کریں گے۔ ہم متحد ہیں، ہر حد تک جائیں گے۔ مقامی حکومتوں سے متعلق MQM کی ترمیم ناگزیر ہے، یہ ضرور اٹھائیں۔ 28ویں ترمیم کے ساتھ منظور ہوگی۔ MQM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا دعویٰ، مصطفیٰ کمال اس کی ٹوپی اس کے سر نہ کریں۔ مرتضی وہاب کا جواب، کہا آرٹیکل 140A کا ڈرافٹ میں ذکر تک نہیں۔ مصطفیٰ کمال سے کہوں گا لڑائی معاف کریں، مل کر کراچی کو صاف کریں۔ کالعدم TLP کے شرپسند عناصر کے خلاف مقدمات کی تفتیش کے لیے GIT تشکیل دے دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 12 اہم مقدمات کی تفتیش کے لیے 12 GITs تشکیل دے دی۔ 7 GITs لاہور اور 5 شیخوپورہ کے مقدمات کو حتمی شکل دیں گی۔
GITs دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت درج مقدمات کی تفتیش کریں گی۔ GITs میں پولیس، CTD اور حساس اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ پنجاب پولیس نے 12 مقدمات کی تفتیش کے لیے GITs بنانے کی درخواست کی تھی۔ پولیس نے کالعدم TLP کے خلاف 75 سے زائد مقدمات کا اندراج کر رکھا ہے۔ پولیس نے مختلف مقدمات میں 2000 سے زائد نامزد شرپسندوں کو گرفتار کر رکھا ہے۔ مقدمات کی تفتیش جلد مکمل کرنے کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں فائرنگ کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل پر سوار 3 ملزمان نے پیدل چلنے والے 2 افراد پر فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبر دیں گے آپ کو بلاول چورنگی سے سیف سٹی کیمروں کا ڈسٹریبیوشن باکس چرانے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں افضل خان سے۔ جی افضل، تفصیل بتائیے گا۔ یہ ساؤتھ زون پولیس نے ایک کارروائی کے دوران سیف سٹی کیمروں کے ڈسٹریبیوشن باکس کو چوری کرنے والے 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، اور DIG ساؤتھ کا کہنا ہے کہ پہلے بورڈ بیسن پولیس نے مقابلے میں 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کیا، اور ان سے جب دوران تفتیش یہ انکشاف سامنے آیا کہ انہوں نے سیف سٹی ڈسٹریبیوشن باکس کو چوری کیا ہے، اور چوری کر کے اس میں جو سامان تھا اس کو فروخت کر دیا ہے، لہٰذا ان کی نشاندہی پر ایک اور ملزم ارباز کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان کی نشاندہی پر DB باکس کے بیٹری، انورٹر اور اس کے علاوہ جو دیگر سامان تھا اس کو برآمد کیا گیا۔ ملزمان سے اسلحہ، اوزار، بیگ اور سیڑھی بھی برآمد ہوئی ہے۔ ان ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ DIG ساؤتھ کا کہنا ہے، DIG ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان عادی جرائم پیشہ ہیں، پولیس مقابلے، ڈکیتی، اسلحہ اور منشیات کے کیسز میں بھی ملوث ہیں۔ گرفتار ملزم نور ولی عرف پوچے مختلف مقدمات میں اشتہاری ہے، اور اس حوالے سے مزید تفتیش اور پوچھ گچھ جاری ہے، اور ان ملزمان کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہو گیا تھا جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ جی افضل خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ پاک پتن پولیس نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے خواتین چور گینگ کی سرغنہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ سے تاجر کے گھر سے چوری کیا گیا 35 لاکھ مال مسروقہ برآمد ہوا۔ DPO نے برآمد کیا گیا مسروقہ مال مالک کے حوالے کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جاوید چدھڑ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق پولیس شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنا رہی ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ پاکستان کا دورہ ختم کرنے پر سری لنکن کپتان نے اکسایا تھا۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے اسلنکا کے خلاف ایکشن کی تیاری کر لی۔ سری لنکن میڈیا نے بتایا چیریت اسلنکا کو جلد کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو پاکستان کا دورہ چھوڑنے پر اکسایا۔ سری لنکن بورڈ نے اسلنکا کو واپس بلا لیا۔ سیف افریقی سیریز میں شناکا کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ٹرائی سیریز کے پہلے میچ میں زمبابوے کو شکست دے دی۔ گرین شرٹس نے ابتدا میں ڈگمگانے کے بعد ہدف 5 وکٹ پر پورا کیا۔ 148 رنز آخری اوور میں حاصل کیے۔ محمد نواز آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے ہیرو رہے۔ ICC نے بابر اعظم پر جرمانہ لگا دیا۔ اسٹار بلے باز سری لنکا کے خلاف تیسرے ون ڈے میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار۔ آؤٹ ہونے کے بعد بیٹ وکٹ پر مارا تھا۔ قومی بیٹر نے غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ICC نے میچ فیس کا 10% جرمانہ اور 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دیا۔ ملک بھر کے لیے بجلی 65 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے۔ CPPA نے اکتوبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی۔ نیپرا 27 نومبر کو CPPA کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ کمی کا اطلاق الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ CPPA کے مطابق اکتوبر میں بجلی کمپنیز کو 9 ارب 63 کروڑ یونٹس فراہم کی گئیں۔ بجلی کی فی یونٹ لاگت 8.71 روپے فی یونٹ رہی۔ اکتوبر میں پانی سے 27.36، جوہری ایندھن سے 22.13% بجلی پیدا کی گئی۔ جوہری ایندھن سے سب سے سستی 2 روپے 17 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی۔ مقامی کوئلے سے 12.76% اور درآمدی کوئلے سے 4.71% بجلی پیدا کی۔ مقامی گیس سے 9.16% اور درآمدی LNG سے 19.72% بجلی پیدا کی گئی۔
नवंबर के लिए LNG महंगी कर दी गई। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक अक्टूबर के मुकाबले में LNG की कीमत 22 सेंट फी MMBTU तक इजाफा किया गया। ओगरा नोटिफिकेशन में कहा गया कि सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG 16 सेंट फी MMBTU, जबकि सुई सदर्न सिस्टम के लिए LNG 22 सेंट डॉलर्स फी MMBTU महंगी की गई। कराची में मौसम दिन में खुश्क और रात में सर्द रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध कार्ड की गई है। मौसम की मजीद अपडेट जानते हैं आसिफ खान से। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में भी मौसम तब्दील हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, दर्जे हरारत में भी कमी वाक़ई होगी। आज जो कराची में मौसम रहेगा वो दिन में खुश्क और रात में सर्द रहेगा, जबकि सुबह के औकात में शहर में हल्की धुंध भी महसूस की गई है। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जे हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% है। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 12 से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में मज़ीद कमी वाक़ई होगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। लाहौर में सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम जुज़वी तौर पर खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी रमज़ान। बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह के आगाज़ से ही सर्दी की शिद्दत महसूस हो रही है और शहर लाहौर में हवा चलने के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और शहर के ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि सर्द ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। खुश्क सर्दी पड़ने से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। ताहम शहरियों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि इस खुश्क सर्दी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रात गए गुलशन इकबाल का दौरा किया। उनके हमरा MD वाटर बोर्ड और वाटर सेवरेज एम्पावरमेंट प्लान के सरबराह भी मौजूद थे। मेयर कराची को K4 मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। मेयर कराची का कहना था कि K4 का पहला हिस्सा वापडा मुकम्मल कर रही है। यूनिवर्सिटी रोड पर K4 सेक्शन तरजीही बुनियादों पर शुरू करने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी रोड पर K4 का काम साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। का वो पोर्शन है जो कि रेड लाइन BRT के साथ कनेक्टेड है, तो गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि इसको हाई प्रायोरिटी पे काम को स्टार्ट किया जाए। तो हमने पहले फेज में 2.7 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसका हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया। तकरीबन 3 अरब की लागत से ये काम किया जा रहा है। और मेरे पीछे आपको ये 96 इंच के पाइप नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान में कहीं और इतने बड़े पाइप्स नहीं है। कराची में भी माजी में सबसे बड़े पाइप शायद 84 इंच के थे। इस इंटरवेंशन से जो हमारी ऑगमेंटेशन का प्रोजेक्ट है 260 MGT पानी जो है इजाफी कराची शहर में आएगा। और खबर देंगे आपको अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी में हक़ खुद इरादियत से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने 65 ममालिक की मुश्तरका करारदाद पेश की। फ़लस्तीन कश्मीर के अवाम अब तक हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल आइंदा इजलास में इस अहम मामले पर रिपोर्ट पेश करें। करारदाद में ये मुतालबा किया गया है गैर मुल्की कब्जा, इस्तेहसाल और बदसलूकी का सिलसिला भी बंद किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी में हक़ खुद इरादियत से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने 65 ममालिक की मुश्तरका करारदाद पेश की है। करारदाद में कहा गया है फ़लस्तीन कश्मीर के अवाम अब तक हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद कर रहे हैं। करारदाद में मुतालबा किया गया है सेक्रेटरी जनरल आइंदा इजलास में इस अहम मामले पर रिपोर्ट पेश करें। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा गैर मुल्की कब्जा, इस्तेहसाल और बदसलूकी का सिलसिला बंद किया जाए। हक़ खुद इरादियत UN चार्टर के बुनियादी उसूलों में शामिल है। गूगल ने 11 माह की ताख़ीर के बाद मसनूई ज़हानत का ताज़ा तरीन वर्जन जेमिनी 3 लॉन्च कर दिया। गूगल का दावा है कि सर्च इंजन जेमिनी 3 की बदौलत बहुत सी नफ़ा बख्श कैपेबिलिटी सार्फिन को दस्तयाब होंगी।
اسلام آباد میں 3 روزہ اسپیس کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے تحت منعقد کانفرنس میں 25 سے زائد ممالک کے مندوبین شریک ہیں۔ زینب علی رپورٹ کر رہی ہیں۔ خلاؤں کی سائنس، سیاروں اور ستاروں کی باتیں لیے اسلام آباد میں 3 روزہ اسپیس ٹیکنالوجی کانفرنس شروع ہو گئی۔ 25 سے زائد ممالک کے 70 مندوبین کی میزبانی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کر رہا ہے۔ کانفرنس کا مقصد خلائی سائنس کے شعبے میں شراکت داری اور مکالمے کو وسعت دینا ہے۔ منتظمین نے بتایا کہ کانفرنس میں اسپیس ٹیکنالوجی کے شعبے میں مختلف ممالک سے تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اپنے جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں ان کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو اور یہاں پر جتنی بھی آڈینس ہے اس کو بتائیں گے، اور کہ دنیا میں اسپیس سائنس پر کیا کام ہو رہا ہے اور کیسے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ کانفرنس کے پہلے روز ماہرین نے معیشت میں اسپیس ٹیکنالوجی کے کردار پر تبادلہ خیال کیا۔ ایگریکلچر کے مسائل ہیں، معدنیات کے مسائل ہیں، گلیشیئرز کے، انوائرمنٹ کے، کلائمیٹ کے، ان کے حل کے لیے اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب کچھ ہے۔ کانفرنس میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ریموٹ سینسنگ اور جدید اسپیس اپلیکیشنز کے موضوعات پر ماہرین اپنی اپنی آراء پیش کر رہے ہیں۔ کیمرامین اقبال زیب کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز، اسلام آباد۔ عالمی ثقافتی میلے میں 19ویں روز آرٹس کونسل کی فضائیں کلاسیکل میوزک کی مدھر دھنوں سے گونجتی رہیں۔ پرتگال کے فنکار نے ایسے ساز بجایا کہ سننے والوں پر سحر طاری ہو گیا۔ رافع حسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ آف دی ورلڈ کے نام سے کراچی میں جاری عالمی ثقافتی میلہ، میلے کا 19واں دن میلوڈک ہیریٹیج کے عنوان سے کلاسیکل میوزک کے نام رہا۔ میوزیکل نائٹ میں پرتگال کے ریکارڈو پاسوس نے اسٹیج سنبھالا تو فضا میں نیا جادو بکھر گیا، تال بدل گئی، سازوں کی گونج تیز ہوئی اور رنگوں کا طوفان سا امڑ آیا۔ شہری کہتے ہیں کہ عالمی ثقافتی میلہ دنیا بھر کی ثقافت کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول ہے، اس میں نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ آ کے یہاں پر گانا بجانا کر رہے ہیں، تھیٹر ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے۔ ڈائیورسفائڈ کلچر کا جو ٹیلنٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جو یہاں پہ شوکیس ہو رہا ہے، اور ہماری موویز پروموٹ ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل موویز پروموٹ ہو رہی ہیں۔ میوزیکل نائٹ میں عزت فتح علی خان اور فتح علی خان کی ڈوئٹ پرفارمنس کے چرچے رہے۔ عمران عباس کی پرفارمنس نے میوزیکل نائٹ کو 4 چاند لگائے، وہیں ممتاز سبزل کی موسیقی پر حاضرین جھومتے رہے۔ عالمی ثقافتی میلے میں ایڈیشنل IG اور کمشنر کراچی نے بھی خصوصی شرکت کر کے ثقافتی میلے کو پاکستان کی شناخت عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔